مجھے بیماری نہ لگی، ارے بیماری تو میرے آقا کریم محمد صاحب کی ذات کو بھی لگی، صحابہ کرام کے گھروں میں بھی آئی، پریشانیاں مصیبتیں امام حسین کی ذات پہ کتنی آئی، کتنی آئی۔ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، خوشی بھی اور غمی بھی۔ ہمارا پیر سے تعلق اس بنیاد پہ کہ میرے گھر میں خوشحالی رہے، رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کر آئے۔ کہ پیر سے تعلق نہ تو پاکا کسی کا لالچ ہونا چاہیے، نہ بیماریوں کے خوف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہاں میں میری بھینس پیر جی کٹے ہی دیں دی، کٹی نہیں دیں دی، یہ تعلق بھی کوئی نہیں۔ ہاں حقیقت مرغنی میں پیر صاحب نے کلمہ دے حد تک سے گزارش کر رہے ہیں۔ آگے والا جو ہمارا آخری تعلق ہے جس کو ہم بہت مضبوط سمجھتے ہیں کہ میرا پیر کے ساتھ میرا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ پیر صاحب آئے، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول نے باید یاد اپنا کہ پیر شریفیاں نہیں لگڑوں، پیر داڑے نہیں لگڑوں، مرد کلندر فقر کی دنیا کا تاجدار جب اپنا گھر چھوڑ کر مریدوں پہ نکلتا ہے دورے کے لیے تو وہ کسی ہیرے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ کسی ہیرے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو مجھ سے میری وہ دولت نانہ مصطفیٰ والی لینے والا، اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ پیر صاحب آئے 1000 دا نوٹ دیتا ہے، پیر میرے نال بڑیاں جفیاں پہندا پیا، بھی انہیں تو جفی پانی پانی، کیونکہ ان کا ظرف بہت وسیع ہے، ظرف وسیع ہے، وہ نمازی کو بھی سینے لگائے گا، زانی کو بھی لگائے گا، شرابی کو بھی لگائے گا۔ جانتا ہوگا کہ یہ دل میں کیا لے کر آیا، لیکن بتائے گا کیونکہ یہ چادر رحمت للعالمین کا سایہ ہوتا ہے فقیر۔ جس طرح میرے نبی کے پاس ہر قسم کے لوگ آئے لیکن میرے آقا نے چادر رحمت کے نیچے سب کو چھپا دیا۔ فقیر مظہر ذات مصطفیٰ ہوتا ہے، محمد کریم کی ذات کا سایہ ہوتا ہے فقیر۔ وہ اس سنت کو آباد کرتے ہوئے، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے آنے والے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور اس امید پر کہ کبھی تو یہ شرم کرے گا اور توبہ طائب ہو کر میرے آقا کا صحیح غلام بنے گا، تو بتاتا نہیں ہے۔ اور ہم یہ دانے یہ پیسے دے کر سمجھے کہ ہمارے پیر سے میدوں نے 2 من دیے، 4 دیے، 5 دیے، ارے عقل کے اندھے جو پردہ رحمت غیب میں بیٹھ کر پوری کائنات کو دے رہا ہے، وہ تیرے 1000 کا بھوکا ہے، وہ تیرے 2-4 من 20 کلو کا بھوکا ہے؟ نہیں، یہ ایک سنت طریقہ چلا جا رہا ہے جس پہ وہ عمل کرتا ہے۔ نہ تیرے دانوں کی اسے ضرورت ہے، نہ تیرے گندم کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ تیرا دل دیکھتا ہے، تیرا دل دیکھتا ہے کہ کیا تیرا دل اس دولت کے قابل ہے جو محمد کریم نے صدیق اکبر کے سینے میں رکھ دیا؟ کیا تیرا دل اس دولت کو سنبھالنے کے قابل ہے جو عمر فاروق کے دل میں میرے نبی نے رکھی؟ یہ دولت سینہ در سینہ چلتی ہوئی اولیاء اللہ تک پہنچی ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ رسالوں میں نہیں ہے، اخباروں میں نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں اس سے خالی ہیں۔ یہ دولت سینے میں ہے، اور یہ دولت ملتی ہے محمد کریم کے غلاموں کو، غلاموں کے سینے سے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق و یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پیر اللہ کی ذات کا عکس ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے۔ پیر ذات مصطفیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ جب تک تمہاری اور میری روح اس ذات کو قبول نہ کرے گی کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا، اور اگر روح اس ذات کو قبول کر لے تو پھر روح نکھر کر وہ روپ نکھار لیتی ہے جو رب نے اس کو عطا کیا ہے۔ جب میرا پیر میری ذات میں اس طرح سما چکا ہے کہ میرے ہر رونگٹے کے مجھ میں میرے پیر کی ذات موجود ہے، تو میں دوسرے کو کیوں دیکھوں گا؟ یہی وعدت ہے، یہی وعدت ہے۔ رب بھی ایک ہے، رب کا رسول بھی ایک ہے، اور پیر بھی ایک ہونا چاہیے، اور جو ایک کا پجاری ہے وہی کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے بیلی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار
بے شک جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں اور انہیں کوئی غم بھی نہیں۔ غم کا تعلق ماضی سے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اولیاء اللہ کا ماضی بھی تابناک ہے، ان کا مستقبل بھی تابناک ہے، انہیں نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا خوف۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اس پرفتن دور میں اولیاء اللہ کے دامن رحمت سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی نوکری اور خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارے دیکھو قرآن شاہد ہے، میں نے پہلے شعر پڑھا تھا ابتدا میں، قرآن شاہد ہے کہ اگر کتا اللہ والوں کی صحبت میں چلا جائے تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، تو اگر بندہ کلمہ پڑھنے والا کسی اللہ والے کا نوکر بن جائے تو اللہ اس کو کیا کیا عطا نہیں فرمائے۔ بس صرف یہ ہے کہ تو ذات پیر کو قبول تو کر، اس کو قبول کر کے دیکھ تو صحیح، وہ تجھے بھی پیر بنا دے گا۔ ہاں فرمایا کہ فرید الدین نظام الدین فرید الدین قطب الدین معین الدین، ہر ایک ان میں کا خواجہ ہو گیا خواجہ پرستی میں۔ اگر خواجہ پرستی کا ڈھنگ آ جائے، پیر کو راضی کرنے کا طریقہ آ جائے تو بندہ خود پیر بن جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ایک اور بھی شعر ہے کہ غلامان مصطفیٰ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ہم برائے نام غلام ہیں، کام والے نہیں ہیں۔ کام والے یہ لوگ ہیں، فرید الدین ہیں، داتا علی حجویری ہیں، غوث اعظم شہنشاہ ہیں، ایسے لوگ کام کے غلام ہیں میرے آقا کے۔ حالانکہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو غلامی مصطفیٰ کو قبول کر کے تو دیکھ، لیکن ہر شے کتب سے ملے گی، نماز کا طریقہ کتابوں سے ملے گا، حج زکوٰۃ روزہ یہ سب طریقے کتابوں سے ملیں گے، لیکن محمد کریم کا عشق جو ہے یہ کسی مرد کلندر کی دکان سے ملے گا۔ اگر مرد کلندر کے ساتھ حقیقی رابطہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حقیقی رابطہ بن جائے، مولانا روم فرمایا، مولانا جامعہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ در صفحہ دل بھی کہ کتاب بے عظیم است، کہ اپنے دل کی تلاوت کرے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو محرم کا مہینہ تھا، امام پاک کی شان میں صرف ایک شعر اور آگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کونین میں بلند ہے مرتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے مرتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا، جہاں میں بے مثل ہے کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔